مگر جو اس کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں وہ ہوں ٹیکس بھی انہوں نے بڑھا دیا ہے. جی اب وہ ضروری نہیں تھا کہ اس ٹیکس کو بڑھایا جاتا ہوں ہے. ٹیکس بھی بڑھا دیا ہے. اور اس کے ساتھ آپ کی جو پمپ کے اوپر قیمت ہے تیل کی جی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. تو ایک تو یہ تنقید ہو رہی ہے، اور وہ اس کا ایکسپلینیشن یہی ہے جو میں نے آپ کو کہا. بیوروکریسی نے کہا کہ اچھا موقع ہے تھوڑا سا اور کر دیں، ہوں گالی تو پڑی نہیں. تو ایک تو یہ ہوا. یہ نہیں، یہ ہو سکتا تھا کہ اس کو کنٹرول کر لیتے، مگر کیوں نہیں کنٹرول کر سکے. آئیے اب دوسری طرف سر پہ آئی ایم ایف بیٹھی ہے. جی آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا ایک معاہدہ ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں. اب کہ اتنا ٹیکس ہم اکٹھا کریں گے، ہوں انٹرسٹ ریٹس جو ہیں سود کر یہ ریٹ رکھیں گے، ڈیویلیویشن کرنسی کے ریٹ یہ رکھیں گے. اب اگر آپ وہ پورے نہیں کرتے ہوں تو آئی ایم ایف جو ہے اس نے جو آپ کو پیسے دینے ہیں وہ روک لیتا ہے. وہ کہتا ہے آپ اپنا وعدہ پورا نبھائیں، پھر ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں. اس وقت کوئی 1.25 ارب ڈالر پھنسا ہوا ہے جو آئی ایم ایف نے دینا ہے. ابھی وہ باتیں ہو رہی ہے، ساری چل پڑا، ٹھیک ہے ہو جائے گا، مگر وہ کہتے ہیں کہ پورا کریں اپنا جو آپ نے جو وعدہ کیا تھا. ہوں اب وہ وعدہ پورا نہیں ہوا. ایف بی آر نے وہ کلیکٹ نہیں کیے وہ ٹیکسز جو وہ کہتے تھے کر لیں گے جی اور جو وعدہ کیا. تو ہوں اب اس طریقے سے وہ کھاتے کو پورا کیا جا رہا ہے کہ کوئی ادھر سے پکڑ لے، کوئی ادھر سے پکڑ لے اور اپنا مسئلہ حل کریں. اسی لیے آصف زرداری صاحب کی زیادہ شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. اس لیے نہیں شکریہ ادا کیا جا رہا کہ انہوں نے کہا ہاں ہاں قیمت بڑھا لیں تیل کی. اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سندھ گورنمنٹ بھی اپنا جو سرپلس ہے کچھ پیسے واپس کر دیتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، اچھا اور جیسے پنجاب کر رہا ہے. تو اس لیے کیونکہ سب سے زیادہ ریزسٹنس آصف زرداری کے صاحب کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہی تھی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے ہم نے جتنے پیسے ہمارے نیشنل فائنانس کمیشن اوارڈ کے اندر ملتے ہیں ہم اس کو کم نہیں کریں گے. ہوں یہاں سے پریشر تھا کہ اس کو کم کریں، جی تو وہ مان نہیں رہے تھے. تو اب یہ جو پچھلے عرصے میٹنگ ہوئی ہے جس کے اوپر، اور میرا خیال ہے وہاں یہی بات تھی، یہ لوگ لے کے گئے تھے. اور آج آپ نے دیکھا جن صاحب کی آپ نے چلائی ہے کلپ کہ وہ جی کہہ رہے ہیں آصف زرداری صاحب کا وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. ہوں اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ آصف زرداری صاحب کی شکریہ ادا کریں، یہ پرائم منسٹر صاحب کا کام ہوتا ہے. اگر پرائم منسٹر صاحب آ کے یہ بات کرتے تو پھر بات سمجھ بھی آتی. تو ہوں ایک جونیئر افیشل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جا کے پریزیڈنٹ صاحب کا شکریہ ادا کریں، ہوں اور وہ بھی کلیئر نہیں کیا کہ کس چیز کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. شکریہ ادا اسی چیز کا کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کہ اگر بڑھانی ہے تو بڑھائیں، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. مگر یہ ہے کہ چلے ہم نے اب پیسے دینے ہی ہیں تو پھر ہم بھی دے دیتے ہیں. ہوں مگر ان کو تکلیف پڑی ہوئی ہوگی کیونکہ ان کا پرانا یہ موقف رہا ہے کہ سندھ کے پیسے ہم نہیں کم کریں گے. ہوں اب اور ان کے اوپر جو تلوار لٹکی ہوئی ہے وہ ہے 28 امینڈمنٹ کی، کہ اگر یہ آپ نہیں کرتے، نہیں اوکے کرتے، تو پھر ہم این ایف سی ایوارڈ چینج کر دیں گے، ہم نئی امینڈمنٹ لے آئیں گے اور اچھا اس کے ساتھ پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر ہوں آپ کچھ نہیں کہہ سکیں گے. ہوں تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ اس طرف راستہ جائے. تو ان کے اوپر پریشر تھا، انہوں نے اوکے کر دیا. پنجاب حکومت نے تو پہلے دن سے اوکے کر دیا تھا. بلوچستان کی ان کی اپنی حکومت ہے. تو اب رہ گیا کے پی کا کیا موقف ہے، وہ کے پی والے بتائیں گے آپ کو. وہ بھی نہیں مانیں گے، مگر ظاہر ہے وہ آپ نہیں مانیں گے تو نہ مانیں، یہ تو کاٹ لیں گے، یہ دیں گے ہی نہیں ان کو جو ان کو ہوں چاہیے. تو یہ پہلے کٹوتی ہو جائے گی، تو پھر وہ جو چیختے رہ جائیں کیا فرق پڑے گا اس کے ساتھ. ہوں مگر سندھ کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے تھے نا، کہ سندھ تو ان کا پارٹنر ہے حکومت کے اندر، تو ہوں ان کو تو ساتھ لے کے چلنا تھا، ان کی تو کٹوتی نہیں کر سکتے تھے. اس صحیح لیے ان کی رضامندی ضروری تھی. ہوں تو یہ ہوا ہے یہاں ہوں کہ انہوں نے اس لیے یہ سب کچھ کیا ہے کہ یہ، اور آگے بھی جب اگر قیمتیں بڑھتی گئی اور یہ جنگ ختم نہ ہوئی اور جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے تو پھر آگے بھی اور بھی قیمت بڑھنے کا امکان ہے. لیکن سیٹھی صاحب ایسے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان پچھلے سال سے کافی ایکٹیو رہا ڈپلومیسی میں، سفارتکاری میں، وزٹس کافی ہوئے. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اس نظام کے. کسی حد تک کوئی رعایت اس وار کے تناظر میں کیوں نہ لی جا سکی؟ بڑے مشکل سوال پوچھتی ہیں آپ. سر میں ایکچولی یہ جاننا چاہ رہی ہوں، اگر آپ کو میں بتاؤں ماخذ کیا ہے سوال کا، وہ یہ کہ مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے ہم عوام کو ریلیف دیں گے، اور جیسے ہی اس پر رد عمل آیا اس اضافے کے بعد تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے ریلوے کو کرایوں میں اضافے سے روک دیا ہے، ٹول ٹیکس جو ہے اس میں جو اضافہ ہونے جا رہا تھا اس کو معطل کر دیا ہے. کچھ اقدامات کا اعلان وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیا ہے، کچھ محسن نقوی صاحب نے کیا ہے، یعنی رعایتیں دی جا رہی ہیں. تو میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ اس ضمن میں کہ آنے والے دنوں میں ہم تھوڑی ریلیکسیشن دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی فائدہ عوام تک منتقل کیا جائے یا اس پریشر کو روک دیا جائے ان چیزوں سے، ان اقدامات سے جن کا سوال میں نے آپ سے کیا. نہیں دیکھیے، یہ جو رعایتیں دی جا رہی ہے اچھی رعایتیں ہیں نا، جو دے سکتا ہے وہ دے رہا ہے.
मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिए। जी उधर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के पैसे से जी। कोई 35 करोड़ रुपया जो है महीने का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्च होता है वो फ्री कर इस्लामाबाद में। दिया है। तो जी। इस्लामाबाद में हम्म तो मतलब है ये चीजें तो हो रही हैं। हम्म अपनी तरफ से कोशिश की जा रही है कि लोकल लेवल पे हम्म कोई सहूलत दी जाए, फेडरल गवर्नमेंट नहीं, हम्म लोकल। हम्म। इसीलिए पंजाब ने थोड़ी बहुत कुछ किया है उधर, मोहसिन नकवी साहब ने किया है फॉर इस्लामाबाद। जी। फेडरल गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं, वो तो आईएमएफ यहाँ से पकड़ा हुआ है आईएमएफ ने। हम्म मगर जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें कहा यह गया था कि अ, हमें कुछ मिडिल ईस्ट से कुछ पैसे मिल जाएंगे, जी। गालबन सऊदी अरेबिया से कुछ पैसे मिलेंगे। हम्म पता नहीं मुझे वो पैसे आए हैं या नहीं आए, नहीं आए तो आ जाएंगे। हम्म। मगर अगर देर हो रही है तो उसके साथ तकलीफ तो हमें हो रही है। और अब जो ये खबरें चल रही हैं, यूएई वाले कह रहे हैं कि हमने जो $2 बिलियन आपको दिए हुए, वो जी। भी सूद के ऊपर दिए हुए 6% के ऊपर, वो वापस करें। हम्म और इसमें कोशिश पूरी जारी है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं कि सियासी लोग तो सियासी लोगों के साथ जाके बात करते हैं, और शहबाज शरीफ साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब। मगर यहाँ फील्ड मार्शल साहब की भी बहुत सी मेहनत है, हम्म। वो भी काफी भाग दौड़ कर रहे हैं। वो उस किस्म की डिप्लोमेसी में जो कि आज तक फौज ने नहीं की। जी। फौज तो फौजी मैटर्स के अंदर डिप्लोमेसी या मुआहदे करती है। हम्म यहाँ तो इस गवर्नमेंट के अंदर तो फील्ड मार्शल साहब भी हाथ बटाए हुए हैं, वो भी दिन रात इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं इन्हीं इश्यूज के ऊपर। हम्म सिर्फ ये नहीं कि अमन के लिए, वो ये इस किस्म के जो कमिटमेंट्स हैं उनको भी पूरा करने के लिए और रियायतें लेने के लिए। तो गवर्नमेंट तो दोनों सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट तो लगी हुई है। हम्म मगर बात यह है कि मसले बड़े सीरियस हैं, हम्म और ये मसले आज के नहीं हैं, ये इस हुकूमत के नहीं हैं, ये मसले पिछले कब से चलते आ रहे हैं। और जो भी हुकूमतें करते रहे उन्होंने तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से अब सिचुएशन बड़ी सीरियस हो चुकी है। हम्म और गुंजाइश नहीं है कि आप किसी किस्म की रिलैक्सेशन करें। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर राइट नाउ। हम्म। और सिंध हुकूमत ने भी कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं, मुराद अली शाह साहब ने। जी। तो ये अच्छी बात है कि लोकल लेवल के ऊपर या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हम्म कुछ रियायत दी जा रही है। और ये अच्छी बात है, बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट ने तो अपने जितने खर्चे थे कम कर सकते थे, वो कोशिश कर रहे हैं वो कम करने की, कुछ नहीं भी हो रहे कहीं जो होने चाहिए। मगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऊपर भी प्रेशर है कि हम्म आप मेहरबानी करके आप भी अपने खर्चे कम करें, या आप आवाम को कुछ सहूलत दें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आवाम को सहूलत देनी है ना, फेडरल गवर्नमेंट दे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे, कोई तो दे ना। हम्म तो अब तो पहले फेडरल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि जो मोटरसाइकिल वाले हैं या जो रिक्शा वाले हैं उनके लिए कोई पैकेज, हम्म अब पता नहीं वो पैकेज आया कि नहीं आया। वो कह रहे हैं कि जो ऐप बनानी है उसके अंदर देर हो रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम्म मगर बात यह है कि ये जितनी देर लगेगी उतनी देर गुस्सा आवाम के अंदर बढ़ता जाए, हम्म। और ये अच्छी सिचुएशन नहीं है। उस गुस्से के नतीजे में इसलिए बड़ा एहतजाज हो सकता है, जैसे पहले होता आया है, अगर कीमतें बढ़ा करती थी तो लोग सड़कों पर निकला करते थे। अच्छा बात यह है कि इस वक्त सड़कों पे निकलना तो एक किसी वक्त भी हो सकता है, ये नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइज तरीके से कोई बंदा निकले। आपको याद होगा अरब स्प्रिंग की बात करते हैं 2010 में, 11 में, कि जब एक रेडी वाला तंग आके उसने अपने आप को आग लगा ली जी। टूनिसिया में। हम्म तो उसके साथ एक पूरी एहतजाज, एक मूवमेंट शुरू हो गया, और वो सारे अरब ममालिक के अंदर फैल गया, आवाम खड़ी हो गई, और उसके साथ फिर उसे अरब स्प्रिंग कहते थे, और गवर्नमेंट्स तब्दील हो गई। तो ये तो होता है कि किसी न किसी स्टेज पे कोई चिंगारी लगती है और मसला बन जाता है, और जब तक ना लगे तो ऐसे ही हालात चलते हैं। हम्म अलबत्ता ये जरूर है कि इस वक्त क्योंकि एक पॉपुलर पार्टी पीटीआई जैसी वो नहीं लोगों को बाहर निकाल सकी, इतने कुछ हो चुका है उनके साथ या होने जा रहा है, या आवाम के साथ वैसे ही इतनी तंगी है और बेल्ट टाइटनिंग है। हम्म। तो अगर पीटीआई नहीं लोगों को निकाल सकती बाहर, तो फिर लोग खुद तो बिल्कुल वैसे ही नहीं निकलेंगे ना। इस सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको सड़कों के ऊपर ज्यादा एहतजाज नजर आएगा। ठीक। सेठ साहब, जिस कर्ज का आपने जिक्र किया, ताज़ा अपडेट इस मामले में ये आई है कि पाकिस्तान ने इस महीने के आखिर में यूएई का वो जो कर्ज है $2 अरब का, वो अदा करने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन उसमें अभाम ये है कि कुछ तज्ज़िये यूँ किए जा रहे हैं कि शायद ताल्लुकात में कोई ख़राबी हुई जिसकी वजह से यूएई ने ये डिमांड किया, जबकि एक दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि ज़ाहिर है गल्फ़ की सिचुएशन इस वक्त क्या है, इकॉनमी की क्या है, उसके पेश नज़र यूएई ने अपनी रकम की वापसी का तकाजा किया। आप किसे
ٹھیک سمجھتے ہیں کس خبر کو؟ نہیں نہیں، یو اے کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے تو ہمیں ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یو اے اس وقت سالڈلی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور آپ جو ہے آپ سعودی عربیہ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ تو کھڑے ہیں، مگر آپ ایران کے خلاف نہیں کھڑے. یو اے تو ایران کے خلاف مہم چلا رہا ہے. اب مسئلہ آپ کے لیے یہ ہے کہ بڑی مشکل حالات میں ہیں آپ. اچھا. بڑی سینسٹیو سچویشن ہے. ٹرکی. آپ نے یو اے کو بھی خوش رکھنا ہے، سعودی عربیہ کو بھی خوش رکھنا ہے، ایران کو ناراض نہیں کرنا، امریکہ کو ناراض نہیں کرنا، چائنا کو ناراض نہیں کرنا، روس کو ناراض نہیں کرنا. بہت مشکل حالات میں ہیں آپ. تو لیٹ اس ایکسپٹ دیٹ کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اس وقت عائشہ ان حالات میں اپنی جگہ ادھر سے انڈیا جو ہے وہ دھندن آ رہا ہے. حال ہی میں انڈیا کے ڈیفنس منسٹر صاحب نے پھر دھمکی دی ہے، جس کے اوپر خواجہ آصف نے واپس ان کو کچھ سنایا ہے. اور ادھر سے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جنگ چھڑی ہوئی ہے افغانستان کے ساتھ. تو کافی پرابلمز ہیں، آپ کی اکانومی اسٹرانگ نہیں ہے آپ کی، اور آپ کو جگلنگ کرنی پڑ رہی ہے، بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو ہمیں داد دینی چاہیے حکومت کو کہ ان حالات کے اندر وہ ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں اور بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس دلدل سے نکلا جائے. کیونکہ یہ جو کچھ آج آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کی وجہ سے آپ یہاں پہنچے ہیں. یہ میں اس حکومت کو گلٹی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، اور پالیسیز کبھی صحیح ہوتی ہیں کبھی غلط ہوتی ہے، یہ ہو سکتا ہے. مگر یہ جو سارا اس وقت جو بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے معیشت کا، جہاں آپ کمزور ہیں، آپ امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، آئی ایم ایف پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ورلڈ بینک پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ایک طرف گلف اسٹیٹس کے اوپر آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں، آپ کے مزدور وہاں کام کر رہے ہیں، وہاں سے ریمیٹنسز آتے ہیں. سعودی عربیہ کے اوپر آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ایک طرف تو یہ ڈیپینڈنسیز ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کی فارن پالیسی جو ہے وہ الائنڈ ہے ٹورڈز چائنا، کیونکہ چائنا سے ہتھیار آتے ہیں جس کے بیسس کے اوپر آپ انڈیا کو کنفرنٹ کر سکتے ہیں، ڈیفینڈ کر سکتے ہیں انڈیا کے خلاف. تو یہ بہت مشکل سچویشن ہے، اور ہمیں تھوڑی بہت عوام کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ دیکھیے، میں تو یہ کہوں گا یو آر ان اے اسٹیٹ آف وار. ایک طرف ایک بارڈر پہ وار ہے، دوسری طرف دوسرے بارڈر پہ وار ہے، تیسری طرف اکنامک وار ہے. آپ جیسے چھوٹے سے ملک کے اوپر آپ کی آبادی تو بہت بڑی ہے، آپ کی معیشت اتنی سی ہے، چھوٹی سی ہے، اور کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہے. تو اس لیے ان مشکل حالات کے اندر ہمیں تھوڑی سی سمپتھی کے ساتھ مسائل جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. تو اس لیے یہ ساری دنیا میں عوام کے اوپر دباؤ آ رہا ہے. بیکاز دیکھیے، یہ دباؤ جو ہوتا ہے ایونچولی عوام پہ ہی آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام ہی غریب ہوتی ہے. جو امیر لوگ ہیں وہ تو ادھر ادھر سے اپنا پورا کھاتے کر لیتے ہیں. حال ہی میں میں خبریں پڑھ رہا تھا کہ یو اے کے اندر کتنے پاکستانیوں کے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کے کتنے اثاثے ہیں وہاں، اربوں کے حساب سے، اربوں ڈالر. تو بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ بھی ایک سچویشن ہے جس کے اوپر میں ہمیشہ توجہ دلواتا ہوں کہ اتنا بوجھ آپ عوام پہ ڈالتے ہیں جب، تو سوچ لیا کریں کہ عوام پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں، ان لوگوں پہ ڈالیں جو بوجھ برداشت بھی کر سکتے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے، ان کے اوپر آپ بوجھ ڈالیں، عوام کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں. مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو امیر لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، جن کے سارے یہ اثاثے ہیں، وہی حکومت میں بیٹھے، وہی حکومتیں چلاتے ہیں، وہی الیکشن جیتتے ہیں، وہی الیکشن کے اوپر دھاندلی کرتے ہیں.